لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، وہ لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا اس عالم کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو لازم ہے نبی کے ساتھ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر عمر عثمان حیدر با وفا جن ہو، تو کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک اور مقدس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ مبارک اس لیے ہے کہ اس کی نسبت مبارک ہے، دیکھنے کے اعتبار سے تو بہت مختصر ہے، لیکن آج اس مجلس کے ساتھ جو نسبت لگی ہوئی ہے وہ آقائے کائنات فخر موجودات تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت نکاح سے۔ اس لیے نکاح نبی پاک علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، نکاح میرا طریقہ ہے، جو میرے طریقے سے اعراض کرے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے نکاح ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، جس طرح کھانا انسان کی ضرورت ہے، پانی انسان کی ضرورت ہے، کپڑا انسان کی ضرورت ہے، ایسے ایک مرحلے کے بعد بالغ ہونے کے بعد انسان کی ایک عظیم ضرورت جو ہے، بڑی ضرورت، جس سے انسانیت کی افزائش بھی ہے، نسل انسانیت کی شریفانہ طریقے سے جس کی بڑھوتری ہوتی ہے، اس کا سب سے شریفانہ طریقہ نکاح۔ دنیا کے لوگ بھی ضرورت پوری کرتے ہیں، جانور بھی ضرورت پوری کرتا ہے، دیگر انسان بھی ضرورت پوری کرتے ہیں، لیکن جو شریفانہ طریقہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ضرورت کے لیے آدمی اپنا خود انتخاب کر لے، جیسا کہ یورپ کا، دوسرے علاقوں کا کلچر اور وہاں کی تہذیب، وہاں کی ثقافت ہے کہ انہوں نے سوچا جس کے ساتھ جی چاہ چلے گئے۔ آج یورپ میں آپ کو ڈھونڈے سے باپ نہیں ملتا، چند لڑکے، 2 لڑکے 3 لڑکے پیدا ہو گئے، اس کے بعد با کر کے ادھر چلے گئے، کوئی ادھر چلے گئے، معلوم ہو کہ باپ ہی نہیں پتہ چل رہا اس کا باپ کون تھا۔ آج یورپ، برطانیہ اور امریکہ جو یورپ کے ممالک ہیں، آج پریشان ہیں وہ کہ خاندانی نظام ہمارا بکھر گیا۔ یہ خاندانی نظام، یہ نکاح کے ذریعے سے یا دھارمک، وہ لوگ جو ہمارے ملک میں ہندو بھائی بستے ہیں، اپنے دھارمک انداز سے جو کارکرم شادیوں کا جو ہوتا ہے اس کا، اور ایک یہی اپنے من سے انتخاب ہوتا ہے، بہت فرق ہے اس میں۔ ایک ہمارے گارجن طے کرتے ہیں ہمارا رشتہ، کہ ہمارے ماں باپ ہماری بچی کا رشتہ طے کر رہے ہیں، بیٹے کا رشتہ باپ طے کر رہا ہے کہ بھئی یہاں سے رشتہ ہونا ہے، اور ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ جس کا جی چاہا جہاں چلا گیا۔ اس میں وہ برکت نہیں ہے، اس میں خواہشات ہیں، بنیادی جو ہے ضرورت نہیں ہے، اس میں جو ہے خواہشات ہیں۔ جب تک وہ دماغ میں ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد محبتیں ختم۔ پھر کیسے کیسے حالات آپ نے دیکھے ہیں دنیا میں کہ بہلا پھسلا کر کے چھوٹی عمر کی بچی کو ایک نوجوان لے گیا، 1-2 سال اس کو رکھا، اس کے بعد چاقو سے گود کر کے جنگل میں مار کے پھینک دیا گیا، یا اس کو بیچ دیا، 2-3 سال تک محبت کا جھانسا دے کر کے اس کو استعمال کیا غلط طریقے پر، اور بیچ کر کے آ گیا، لاکھوں روپے کما لیے بچی، اور وہ ادھر ادھر رہی، اس کو بھی مار کے پھینک دیا۔ کتنے واقعات روز آج اخباروں میں سنتے ہیں آپ۔ بچیاں ہماری سمجھتی نہیں ہیں، بچے سمجھتے نہیں ہیں۔ اس ماحول میں جو یہ ماحول ہوتا ہے، یہ ایک عمر ہوتی ہے 15-16 سال، 17-18 سال کی، یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں آدمی کے دماغ میں کچھ سمجھ نہیں پڑتی۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ تمہارے جو بڑے ہیں ان کی ذمہ داری کے ساتھ اپنی یہ ضرورت پوری کرو، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی خوش رہو گے اور مرنے کے بعد بھی زندگی تمہاری اچھی ہوگی۔
یہ نکاح اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتخاب جو والدین کرتے ہیں اپنی بچی کا، اپنے بچے کا، اس انتخاب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی، اس لیے فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ نکاح میرا طریقہ ہے، جو میرے طریقے سے اعراض کرے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس میں فتنہ ہے، فساد ہے۔ جو غیر شرعی طریقے پر ضرورت پوری ہوتی ہے اس میں فتنہ ہے۔ کھانے کے اعتبار سے کھانا انسان کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی کھانا کسی کا نہ کھاؤ، کھانا اپنا کھاؤ، اپنی محنت کی کمائی کا کھاؤ۔ کچھ لوگ حرام کا کھا رہے ہیں، کسی کا بھی لوٹ لیا، کسی کا بھی چرا لیا، کسی کو بھی دھوکہ دے کر کے لے لیا، وہ بھی کھا رہے ہیں۔ اور ایک آدمی کاشتکاری کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، وہ محنت کر کے کما کر کے لاتا ہے، پھر اب خود بھی کھاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے۔ اس کھلانے میں اور کھانے میں جو برکت ہے، حرام کی کمائی میں وہ برکت نہیں ہے۔ دنیا بھی اس کی تنگ ہو جاتی ہے اور مرنے کے بعد بھی زندگی اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا، نبیوں کو حکم ہوا کہ تم حلال کھاؤ اور اللہ کی عبادت کرو۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، دین کی جتنی ضرورتیں ہیں دنیا کی انسان کی، اللہ نے ساری ضرورتوں کو پورے کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ضرورت پوری کرنا ہے شریعت کے طریقے۔ دنیا کے انسان کھانا کھاتے ہیں، لیکن ہم اگر اللہ کا حکم سمجھ کر کے کھائیں گے، خون بھی بنے گا، طاقت بھی آئے گی اور ثواب بھی ملے۔ نبی کے طریقے پر کھائیں گے، دسترخوان بچھا کے کھائیں گے، مل کر کے کھائیں گے، چند لوگ مل کر کے بیٹھ کر کے کھائیں گے، محبت کے ساتھ کھائیں گے، غریب یتیم کو بھی کھلائیں گے، غریبوں کا بھی دھیان دیں گے، اپنے بچوں کی بھی پرورش کریں گے، کوئی ضرورت مند آئے گا اس کی ضرورت بھی پوری کریں گے، تو اللہ آپ کی روزی میں بھی برکت دے گا اور آپ کی زندگی میں برکت دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، انسان اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں سے غافل ہو جاتا ہے، اس لیے دنیا میں بھی پریشان ہوتا ہے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی بھی اس کی برباد ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان کوئی ذات برادری کا نام نہیں ہے، مسلمان تو عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں ایشور کا آگیاکاری بندہ، مالک کے سامنے سرنڈر ہونے والا، مالک کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کرنے والا، اس کا نام مسلمان ہے۔ جو اپنے ایمان کو سمرپت کر دے کہ میں ایشور پر، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اس کا نام مسلمان ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے ایگریمنٹ کیا اللہ کے سامنے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ سارے کائنات کا تنے تنہا، پوری سرشٹی اور پوری کائنات کا تنے تنہا بنانے والا اللہ ہے، مالک ہے۔ اس کے نام تو انیک ہو سکتے ہیں، وہ ایک ہی ہے، اس کی ذات کئی نہیں ہے کہ ایشور کئی ہیں، اللہ کئی ہیں، گاڈ کئی ہیں، اس کے نام انیک ہو سکتے ہیں۔ اس کے نام 99 نام عربی میں آئے، 99 نام اللہ کے 99 نام ہیں، ان کے ناموں کی پوری لسٹ موجود ہے قرآن کریم کے اندر۔ تو اس ذات کے نام انیک ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ذات ایک ہی ہے جو پورے برہمانڈ کو، پوری کائنات کو چلانے والی ہے، پورے برہمانڈ کو بنانے والی ہے، اور پورے برہمانڈ اور پوری کائنات کو تنے تنہا چلانے والی وہ ذات جو ہے اس کو خدا کہیے، اللہ کہیے، گاڈ کہیے، پرم برہم پرمیشور کہیے، آدی شکتی کہیے، کوئی بھی زبان میں، سنسکرت میں کہہ دیجیے، اس کی زبانیں الگ، زبانیں بھی ایشور کی، المالک کی بنائی ہوئی۔ اب زبان عربی میں ہو جاتی ہے تو لگتا ہے، انوکھا لگتا ہے کہ اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اب اسی لیے کچھ بیوقوف لوگ جو ہے اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، کچھ لوگ بیوقوف قسم کے لوگ ایشور کو کہ تم نے ہمارے اللہ کو کہا، ہم تمہارے ایشور کو کہیں۔ ارے پگلے، وہ ایشور بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی ہے، تم دونوں غلط ہو۔ تم اس سارے کائنات کے سرشٹی کو رچنے والے، بنانے والے کو برا کہہ رہے ہو، تم خود برے ہو۔ وہ مالک پوری سرشٹی اور پوری کائنات کا رچنے والا ہے، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اسی کو اللہ کہتے ہیں، جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے ہم نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے، ہم نے یہ مانا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی طریقے ہیں وہ انسانوں کے بنائے ہوئے طریقوں میں غلطی ہو سکتی ہے۔ پارلیمنٹ کے طریقے روزانہ بدلتے ہیں، حکومت آتی ہے، دوسری حکومتیں اپنے قانون بناتی ہیں، تیسری آتی ہے وہ اپنے کچھ چینج کرتی ہے، قانون چینج ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، لیکن مالک کا جو قانون ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ قرآن میں کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات میں، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔
یہ آخری کتاب ہے قرآن کریم، آخری ایڈیشن ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس کے قانون اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کی ڈیٹیل، قرآن کی ڈیٹیل، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ڈیٹیل ہے قرآن مختصر جو پیش کیا گیا اس کی پوری ڈیٹیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا نکاح کرو، نکاح کیسا کرو حضور نے کر کے بتایا، اس کی ڈیٹیل۔ حضور قرآن میں کہا نماز پڑھو، قرآن نے کہا نماز پڑھو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتایا۔ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اس طرح کرو، اس طرح سجدہ کرو، اس طرح کھڑے ہو بیٹھو، اس کی ڈیٹیل جو ہے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ قرآن میں تو آیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تمہیں نماز قائم کرنا ہے، لیکن نماز کی پوری ڈیٹیل، نماز کی پوری تفصیل ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آتو زکات فرمایا قرآن میں کہا اے ایمان والو زکات دو، لیکن زکات کیسے دو؟ 100 روپے میں 2.5% آپ کو دینا ہے، 1 لاکھ آپ نے کمایا ہے تو 2,500 غریبوں میں دینا ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ اس کی ڈیٹیل اور اس کی تفصیل جو ہے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اس لیے قرآن کی پوری ڈیٹیل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کی ڈیٹیل ہے، اس کی تفصیل۔ آپ نے فرمایا نکاح کرو، نکاح سے نہ روکو، نکاح کیسے کرو، کس طریقے پر کرو، حضور نے بتا دیا۔ حضور نے بتایا نکاح ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، سب سے بڑا نکاح حضور کی نظر میں وہ ہے جو کم سے کم خرچ والا ہو، جس میں کم سے کم خرچ ہو، وہ سب سے بڑا برکت والا نکاح۔ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمانداری سے بتائیے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہم بھروسہ کرتے تو ہم اپنے نکاحوں کو آسان کرتے۔ اپنے نکاحوں، آج بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں لوگوں کی، ہماری ڈیمانڈ، ہم معاف کیجئے گا، ہم سب اسٹینڈرڈ بھکاری بنے ہوئے ہیں۔ کیا اسٹینڈرڈ بھکاری؟ اللہ ہمیں سب معاف فرمائے۔ یعنی ایک تو مانگتے ہیں لوگ کٹورا لے کے، اور ہمارا لڑکا اگر کوئی ڈگری کر لے، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، تو جتنی بڑی ڈگری اتنے بڑے بھکاری۔ صاف ستھری بات، وہ ہم بھی شامل ہیں، آپ شامل ہیں اس میں۔ بھائی وہ فلاں جگہ کے لوگ آئے تھے اور ہم تو لیتے نہیں ہیں، لیکن وہ فلاں جگہ کے لوگ اتنا کہہ گئے تھے۔ ارے بھائی یہ کیا بیان کر رہے ہو، اتنا کہہ گئے تھے، کس کو بیوقوف سمجھ رہے ہو؟ یہ کہہ گئے تھے کہ مطلب کہ ہم نے کیا نہیں ہے، اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ ہے۔ بلورو دینے کو بول رہے تھے وہ، اب اسکارپیو کی جگاڑ ہو تو تم بات کرنا ورنہ بات مت کرنا۔ اور یہاں کہتے ہیں نہیں ہم کو یہ پیسے ویسے نہیں چاہیے، ہم لالچ نہیں کرتے، یہاں لالچ بھی نہیں کرتے، اور یہاں وہ اشارے کنائے میں بتا بھی دے رہے ہیں۔ اس لیے لڑکے والوں کو دیکھو، دینے والی ذات مالک کی ہے۔ اللہ جب دینے پہ آتا ہے نا، چھپر پھاڑ کے کہتے ہیں نا دیتا ہے، اور جب لینے پہ آتا ہے تو ہاں پوری کھال اتار لیتا ہے، کہ ڈوڑے دروازہ نہیں ملتا، لینے پہ آتا ہے۔ کسی کے دینے سے کچھ نہیں ہوتا، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے اللہ پہ بھروسہ کر کے بچے اور بچے کا جوڑ مل جائے، بس کو نکاح کر لو۔ ہر باپ، کوئی باپ ایسا نہیں ہے جو اٹھا رکھتا ہو اپنی بیٹی کے دینے کے لیے۔ میرے خیال سے بہت 1% بھی آپ کو ایسے والد نہیں ملیں گے جو اپنی بیٹی کے لیے کوشش نہ کرتا ہو کہ میں کیا دے دوں۔ اب آپ اس کا گھر اور دکان بکوا کر کے، اس کا مکان اور اس کی جائیداد بکوا کر کے آپ ان سے جہیز کا سامان خریدوائیں، دلوائیں، کون سی یہ اخلاقی بلندی ہے آپ کی؟ یہ کون سا رشتہ ہے؟ وہ بیچارہ پریشان، اس سے قرض لے رہا ہے، اس سے قرض لے رہا ہے، اور پورا مینٹیننس بنا رہا ہے، اس کا یہ گاڑی، وہ گاڑی، یہ گھوڑا، یہ سب۔ میرے بھائیوں، یہ آج معاشرے میں عام ہے، جس کی بنا پر نکاح مشکل ہو گیا۔ نکاح کیا ہو گیا ہے؟ مشکل ہو گیا۔ آج ہر سماج کے نکاح مشکل ہے، مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، ہر سماج میں لالچ آ گئی۔ پہلے کچھ سماج بالکل اس سے الگ تھے، ہمارے معاشرے میں یہ بات نہیں تھی، لیکن آج جہیز کے لالچیوں نے جہیز کی پرتھا کو اتنا عام کر دیا کہ جہیز کے لالچیوں نے کتنے گھر کو اجاڑ دیا، کتنی بچیاں جو ہے ان کے گھر ویران ہو گئے کہ اتنا جہیز لے کر کے نہیں آئی، اتنے پیسے نہیں تم نے باپ سے نہیں دلایا، تو اب وہ لڑکی کو پرتاڑ کیا جا رہا ہے، اس کو جو ہے پریشان کیا جا رہا ہے، وایا گھما کر کے۔ یہ سب واقعات ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
اس لیے حضور نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم بکیڑے، مختصر لوگ آئیں نکاح کریں. لڑکے کے ذمہ ولیمہ، لڑکے کے ذمہ کیوں فرمایا کہ سنت ہے ولیمہ کرنا. لڑکی کے ذمہ کہیں کھانے کا حکم نہیں. کھانا میں حرام نہیں سمجھتا، نہ کہتا ہوں کہ حرام ہے، لیکن لڑکی کے کھانے کا کہیں حکم اللہ نے نہیں دیا. اللہ کے نبی نے لڑکے کو حکم دیا کہ تم ولیمہ کرو، تم نکاح یہاں کرو مختصر، اور ولیمہ اپنے گھر میں جتنی تمہاری حیثیت ہو اس اعتبار سے کرو. حضور کے سارے ولیمے موجود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے لیے بھی نمونہ ہے، جو متوسط ہیں ان کے لیے بھی نمونہ ہے، جو مالدار ہیں ان کے لیے بھی نمونہ ہے. جو جیسا نمونہ چاہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تمہارے لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے. اس لیے آؤ نمونہ ڈھونڈنے والوں، دنیا کے انسانوں میں مت ڈھونڈو، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ڈھونڈو. اس لیے قرآن حکیم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ کے پیارے سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی خطبہ پڑھا تو اکثر یہ 3 آیتوں کو پڑھا. 6666 آیتیں ہیں قرآن میں. کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 آیتیں ہیں پوری قرآن میں. لیکن قرآن کی جو آیتیں جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر پڑھی ہیں تو یہ 3 آیتیں اکثر پڑھی. اس میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے دنیا کے سمست مانو، پوری انسانیت کو، پوری مانوتا کو خطاب کیا ہے. اے دنیا کے سمست انسانوں، ڈرو اپنے پالنہار سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو. تم آدم اور حوا کا ہو یا من ستروپا کا ہو، نام اس کے الگ ہو سکتے ہیں لیکن 2 ماں باپ نہیں کسی کے. ورنہ بلڈ گروپ چیک کر کے بتا دیجئے، کوئی ہم کو بتا دے، کسی کو کچھ نہ بتائے کہ یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے. گروپ کسی کا، کوئی بلڈ کے اس باپ الگ یا ماں الگ، سارے انسانوں کے ماں باپ ایک ماں باپ کی. تمہارا رب ایک، تمہارا باپ بھی ایک. حضرت آدم کہتے ہیں وہ ایک آدمی آ رہا، آدم والا، یعنی آدم کی اولاد کو آدمی بولتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس دھیان سے جب ہم اس چیز کو پڑھیں گے کہ ہمارے مالک سے ہمیں ڈرنا ہے، زبان کھولنے سے پہلے ہمیں ڈرنا ہے کہ کسی کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں کس حد تک صحیح ہے غلط ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے. جب اپنے پروردگار سے آدمی ڈرے گا تو ہر آدمی دوسرے کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے غور کرے گا کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو کس حد تک صحیح ہے کس حد تک غلط. اس لیے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، ڈرو اپنے پالنہار سے. اے دنیا کے سمست مانو، پوری انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا کہ اپنے پالنہار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. خلق منہا زوجہا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا. یعنی حضرت آدم سے جوڑا حضرت حوا کو بنایا، ان کے بائیں پسلی سے تک کر کے اللہ نے ان کے جوڑے کو بنایا. اور خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا، پھر رب نے بیان کیا، اللہ نے بیان کیا کہ پھر انہی جوڑے سے اللہ نے بہت سے انسانوں اور مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا. بث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اسی جوڑے سے اللہ نے، ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے اللہ نے دنیا کے اندر بہت سے انسانوں کو، بہت سے مردوں کو پھیلا دیا. پھر یہ قبیلہ خاندان پھیلتا گیا، علاقوں میں، قبیلوں میں، جماعتوں میں بٹتے گئے. اللہ نے کہا دوسری گئے وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے جماعتیں اور قبیلے بنائی تاکہ تم آپس میں پہچان کر لو، ایک دوسرے کو پہچان کر سکو. ورنہ تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تقوی میں آگے، جو مالک سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے. عزت اور ذلت قبیلے اور خاندانوں کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ تو تعارف کے لیے ہے کیونکہ سب ایک ماں باپ کی اولاد. قبیلے اور جماعتوں سے، خاندانوں سے عزت کا معیار نہیں ہے. عزت کا معیار انسان کے اچھے آچرن، اچھے اخلاق سے ہے. جو انسان اچھے اخلاق کا دھنی ہوتا ہے، اچھے اخلاق جس کے ہوتے ہیں، وہ دنیا کے اندر انسانوں کی نظروں میں بھی اچھا ہوتا ہے اور مالک کی نظر میں بھی اچھا ہوتا ہے. جس کے اندر ہمدردی ہو، جس کے اندر محبت ہو، جس کے اندر ایک دوسرے کا غمخواری کا جذبہ ہو،
صبر کا جذبہ ہو، گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہو، مالک کے سامنے جھکنے کی عادت ہو اور اپنے مالک کے سامنے رونے کی عادت ہو، فرمایا وہ اللہ کے یہاں بہت مبارک ہے۔ اور جو اپنے گناہوں کو نہیں بچاتا، اپنے گناہوں سے نہیں روتا، گناہوں پر نہیں بچتا اور رب کی نافرمانی کرتا ہے، وہ کسی بھی خاندان کا ہو، وہ اللہ کی نظر میں مبغوض ہے، وہ اللہ کی نظر اللہ اس سے خوش نہیں ہے کہ وہ فلانے خاندان کا ہے اس لیے ایسا نہیں ہے۔ خاندان کوئی بھی ہو، کسی بھی خاندان میں، تو اللہ کی طرف سے اس کا اختیار ہے کس کو کس خاندان میں بنایا، یہ انسان کے بس میں تھوڑا ہے کہ میرے کو اس خاندان میں کو پیدا کر دیا، تو مالک کی مرضی ہے جس کو جہاں چاہا پیدا کیا، لیکن انسان کے بس میں یہ تو ہے کہ اس کو اللہ نے آزاد کیا، اب وہ اچھے بنا کر کے اچھا بن سکتا ہے۔ اس کو اختیار دیا ہے کہ دنیا کے اندر جو تمہیں اختیار دیا گیا ہے اس اختیار کو صحیح استعمال کرو۔ کہتے دعا کرو آپ کہ اللہ ہمیں توفیق دے نماز کی۔ بھئی آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ غسل کریں، آپ وضو کریں، وضو کر کے آپ مسجد کی طرف چل دیں، پھر بھی اللہ ہی کی توفیق سے آپ پڑھیں گے۔ آپ تو ناپاک بیٹھے ہوئے ہیں، غسل کے قریب بھی نہیں جا رہے ہیں اور آپ نماز کا ارادہ نہیں کر رہے، آپ دعا کر دو اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لوں گا، یہ مذاق ہوگا اللہ کے سامنے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری کوشش کریں۔ آپ اپنی دنیا کے معاملے میں ایسا نہیں کہتے ہو، آپ کبھی ایک کاشتکار یہ نہیں کہتا کہ وہ ہل نہ چلایا ہو، بیج نہ بویا ہو، کہ اللہ جب چاہے گا اس سے غلہ پیدا کر دے۔ اللہ کی قدرت تو ہے، اللہ چاہے تو پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر دے، اللہ چاہے تو بغیر بہار کے بہار پیدا کر دے اور بغیر پانی کے فصل کو اگا دے۔ اس کی قدرت ہے، اس کی قدرت کو ہم چیلنج نہ کریں، لیکن اس کی طاقت اور قدرت کے علاوہ اس کا جو ضابطہ ہے اور اس کا جو قانون یہ ہے کہ پہلے کاشتکار ہل چلائے، کھیتی صحیح بنائے، پھر اس میں بیج ڈالے، پھر ڈال کر کے پھر بھروسہ کرے کہ میرا رب چاہے گا تو اخوا نکالے گا اور میرا رب نہیں چاہے گا تو نہیں نکلے گا۔ سبب کے درجے میں سبب پہلے اختیار کرو، اس سبب کو پھر اختیار کر کے پھر رب پہ بھروسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تیری قدرت کی طاقت کا یہ ایک ادنا کرشمہ ہے، تیری قدرت کی طاقت کا یہ تیری طاقت کی قدرت کا ایک ادنا کرشمہ ہے۔ زمین کے سخت پردے نرم دانہ چیر دیتا ہے، زمین کے سخت پردے نرم دانہ چیر دیتا ہے۔ آپ نے تو یوں ہی ڈال دیا تھا بیجوں کو، ان کو سیدھا کر کے اور کٹر یعنی سخت زمین کو چیرتے ہوئے ایک نرم اخوا جس کو آپ مسل سکتے ہیں، وہ اخوا زمین کے سینے کو چیرتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ یہ کس کی قدرت؟ یہ اللہ کی قدرت۔ ایک انسان، کتنے لوگ ہیں ابھی نکاح ہوتا ہے، کتنے لوگ ایسے 10-10 سال نکاح کے ہو جاتے ہیں، بچے نہیں ہوتے، بعض کے ہاں 1 سال میں بچہ ہو جاتا ہے۔ تو سبب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، سبب کے بعد بھی قدرت اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت پتہ نہیں کس وقت آ جائے، کب چلا جائے دنیا سے آدمی۔ یہ زندگی تھوڑی سی مختصر سی زندگی جو اللہ نے دی ہے، یہ بنانے کے لیے دی، یہ تیری میری کرنے کے لیے نہیں دیا۔ کون کیسا ہے یہ تو اللہ کے یہاں سب کو معلوم ہوگا۔ ہر آدمی کو پہلے اپنے کے بارے میں سوچنا ہے کہ میری زندگی کس طرح سے۔ اس لیے کہا گیا کسی سے بدعملی کی وجہ سے اس سے نفرت مت کرو، کوئی شرابی بھی ہے تو اس سے نفرت مت کرو، پتہ نہیں اس شرابی کو کس وقت اللہ اس کے دل کو پلٹ دے اور وہ اللہ کے سامنے رونے والا بن جائے کہ آپ کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ اس لیے اس کی بدعملی سے، اس عمل سے تو نفرت ہو، لیکن اس شخص سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس چیز کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں۔ اچھا ہے کون سچا ہے یہ تو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، طے کرو کہ انشاءاللہ یہ مختصر سی زندگی کو ہم بنائیں گے چند گھنٹوں کی خوشیوں کے لیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم نہیں ہٹیں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں ہٹیں گے، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مبارک زندگی نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائمۃ ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
دوسری پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی طٰہٰ وہی یاسین وہی قرآن وہی فرقان۔ زمیں آباد تھی لیکن قرینے کو ترستی تھی، زمیں آباد تھی لیکن قرینے کو ترستی تھی۔ سلیقہ پا گئی جس دم رسول ہاشمی آئے۔ درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائمۃ ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں چند حدیثیں نکاح کے عنوان پر پڑھی تھی، میں ان کا ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ 6666 آیتیں ہیں قرآن میں، ان میں 3 آیتوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر جن آیتوں کا انتخاب فرمایا ہے، وہ فتح مبین کی بھی آیتیں تھی، مبارکبادی کی بھی آیتیں تھی، لیکن ان آیتوں کو نہ پڑھ کر کے آپ نے یہ تینوں آیتیں جو پڑھی ہیں، تینوں میں ڈرنے کا حکم، تینوں میں ڈرنے کا حکم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، پہلی آیت جو پڑھی جاتی ہے، اے دنیا کے تمام انسانوں ڈرو اپنے پالنہار سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ چھوٹی سی مجلس سے نکاح کی، لیکن پوری مانوتا کو سندیش، پوری انسانیت کو ایک اتحاد کی دعوت ہے کہ تم دنیا کے تمام انسان جتنے بھی ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والے، تمام مذاہب کے انسان سب ایک ماں باپ کی اولاد، سب کو، نہ ہندوؤں کا باپ الگ ہے، نہ مسلمانوں کا باپ الگ ہے، نہ سکھوں کا باپ الگ ہے، سب کا باپ ایک اور سب کی ماں ایک، سب کا رب ایک، سب کا باپ ایک، سب کی ماں ایک۔ جب یہ بھاونائیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی، بہت زبردست پیغام دیا ہے رحمت للعالمین سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ذریعے سے، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے دنیا کے سمست مانو، تم اپنے پالنہار سے ڈرو، جس طرح جس کو بھی تم اپنے پالنہار جس انداز سے پکار رہے ہو اس سے ڈرو۔ وہ جو پوری سرشٹی اور پوری کائنات کا تنے تنہا رچنے والا اور تنے تنہا بنانے والا ہے، اس پالنہار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ وہ جان کیا ہے؟ حضرت آدم۔ خلق منہا زوجہا، جس کو اس جان سے ہی جوڑا بنایا، یعنی حضرت آدم کی بائیں پسلی شک کر کے اللہ نے حضرت حوا کو بنایا، اور حضرت حوا اور آدم سے پھر اللہ نے انسانیت کو وجود بخشا۔ پھر آگے فرمایا بث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اللہ نے انہی جوڑوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ کوئی مختلف گاؤں، مختلف خاندان، قبیلے، 1 سے 2 3 4 اس طرح سے پڑھتے 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 پوری دنیا آدم کی اولاد سے بھر گئی۔ کوئی کسی خاندان میں، کوئی کسی قبیلے میں، اب جو پیشے کے اعتبار سے جو خاندان میں جو جیسا کام کرتا گیا، کاشتکاری والا کوئی کام اسی کے اعتبار سے ان کے نام پڑ گئے۔ اس لیے خاندانی اور قبیلے کی بنیاد پر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ عزت کا معیار کسی خاندان میں پیدا ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کے آچرن، اس کے اخلاق، اس کا ششٹاچار، اس کی بھائی چارگی، اس کا محبت اور اس کو رب سے ڈرنے کا جو انداز ہے، وہ جس کے اندر جتنا زیادہ ہوگا وہ مالک کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ ہم نے قبیلے اور جماعتیں دنیا کے اندر جو برادریاں بنائی، وہ مختلف خاندان بنائے تاکہ آپس میں پہچان پیدا ہو، اور تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوگا جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ باعزت وہ ہوگا جو اللہ کا سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہو۔ تو یہ آیت پڑھی گئی۔
دوسری آیت آگے اسی کا حصہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ خلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، آگے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور ڈرو اس ذات سے جس کے واسطے سے آپس میں رشتے جوڑتے ہو. چونکہ رشتہ جوڑ رہا ہے تو رشتہ جوڑتے وقت اللہ نے فرمایا جب رشتے تم جوڑتے ہو تو اس مالک کو سامنے رکھو کہ اس رب کے نام پر ہم رشتہ جوڑ رہے ہیں جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے. یعنی یہ نکاح جو ہے، نکاح جو بزرگوں کے مشورے سے، جو دونوں کے والدین کے مشورے سے جو انتخاب ہوتا ہے، جو خاندانی بنیاد پر جو انتخاب ہوتا ہے، اس کی برکت ہی الگ ہوتی ہے. اور جو آدمی یوں ہی ضرورت اپنی پوری کرتا ہے آزادانہ، آج یورپ اور امریکہ اور برطانیہ کے دوسرے ملکوں میں جہاں پر ضرورتوں کے لیے آزاد کر دیا گیا تھا کہ انسان سکون حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ چاہے اختیار کرے، آج جب خاندانی نظام ان کا ڈسٹرب ہوا کہ 2-3 بچے ہونے کے بعد کوئی اس سے لب ہو گیا، کوئی اس سے لب ہو گیا، ادھر سے ادھر چلے گئے، ادھر سے ادھر چلے گئے، پتہ نہیں کس کا کون باپ، کس کی کون ماں. اور اسلام ایک ایسا پیارا نظام رحمت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ اس کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں باپ کا جب رشتہ ہی نہیں معلوم تو یہ حقوق کیسے ادا کرے گا؟ یہ تو نکاح کی خصوصیت ہے، نکاح کی وشیشتا ہے، جو نکاح کے بندھن میں بندھ کر کے آدمی ایک دوسرے کا شریک حیات بنتا ہے، زندگی کا جیون ساتھی بنتا ہے، اس کے اندر اللہ نے خیر و برکت رکھی. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی رحمت للعالمین سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کی مجلس سے پوری دنیا کے انسانوں کو پیغام دیا، کیونکہ اس نکاح کی مجلس میں ہر انسان ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایمان والا غیر ایمان والا کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو سب کو پیغام دیا کہ دیکھو اس رشتہ کرتے وقت بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بھی بیٹی کسی کی بھی ہو، اس کا مذہب کے اینگل سے مت دیکھنا. بیٹی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاتم طائی، قبیلہ طائی کا بہت بڑا سردار سخی حاتم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کی بیٹی قید ہو کر کے آئی جنگ میں، اس کا دوپٹہ سر سے نکل گیا، اتر گیا. ہمارے آقا رحمت للعالمین سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ردا، اپنی چادر مبارک اتار کر کے اس بیٹی کو اڑانے لگے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پوتر چادر، یہ پاکیزہ چادر ایک کافر کی بیٹی کو اڑا رہے ہیں؟ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیٹیوں کے دوپٹوں کو اتارنے نہیں آیا بلکہ بیٹیوں کو دوپٹہ اڑانے آیا. بیٹی کسی کی بھی ہو وہ بیٹی ہے. یہ درد بھرا پیغام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دیکھو بیٹیوں کے ساتھ کبھی ظلم مت کرنا، کسی کی بھی بیٹی اگر پڑھو. اسی لیے فرمایا گیا کہ ڈرو اپنے پالنہار سے. اپنی شادیوں میں، اپنے شادی بیاہ میں اتنا فضول خرچی مت کرو کہ دوسری غریب بیٹی بیچاری دیکھتی سسکیاں بھرتی رہ جائے اور غریب تمہارے مالداروں کی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں اور بچی پڑوس والی بیٹھی رہے. بیٹی کسی کی بھی ہو، پڑوس کی بیٹی چاہے ہمارے ہندو بھائی کی ہو، سکھ بھائی کی، وہ ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، اس کے رشتے کی بھی فکر کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری. میری آنکھوں سے دیکھنا تمہارے لیے جس طرح اپنی دوسری بہن بیٹیوں کے لیے دیکھنا منع ہے، ایسے ہی کسی بھی مذہب کی بیٹی ہو اس کی طرف تمہیں غلط نگاہ اٹھا کر کے دیکھنا تمہارے لیے حرام ہے. یہ ہماری شریعت کا پیغام ہے. اس لیے نکاح یہ نگاہوں کی پوترتا کا ذریعہ ہے. نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح جو ہے وہی اغض للبصر. آپ نے نوجوانوں کی جماعت کو خطاب کر کے فرمایا یا معاشرت الشباب، کیا فرمایا؟ یا معاشرت الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت. کیا فرمایا حضور نے؟ اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں کی جماعت، یا معاشرت الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فہی اغض للبصر واحسن للفرج. فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت جن میں طاقت اور قوت ہے کما کر کھلانے کی اور شادی کرنے کی قوت اور طاقت موجود ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نکاح کرو،
کیوں؟ نکاح تمہاری نگاہوں کی پوترتا کا ذریعہ ہے، تمہاری نگاہیں پاکیزہ رہیں اس کا ذریعہ، نگاہوں کو نیچی رکھنے کا ذریعہ ہے، وہی غض الواصل الفرج، اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے نکاح انسانیت کے بڑھانے کا، مانوتا کو اس کے ان کی نسل کو بڑھانے کا ایک شریفانہ طریقہ ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح کی مجلس میں ہمیں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ نکاح کی مختصر سی مجلس ہے، لیکن یہ مجلس بڑی مبارک ہے، اس لیے کہ اس میں نسبت نکاح کی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میرا طریقہ ہے۔ کیا فرمایا؟ نکاح میرا طریقہ ہے، جو میرے طریقے سے اعراض کرے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو نکاح جب حضور نے فرمایا میرا طریقہ ہے، تو نکاح بھی انہی کے طریقے پر ہمیں کرنا چاہیے۔ آپ نے نکاح کے تعلق سے فرمایا، ان اعظم النکاح برکت، نکاح میں سب سے بڑا نکاح، حضور نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑا نکاح، ان اعظم النکاح برکت، سب سے بڑا نکاح حضور کی نظر میں وہ ہے جو ایسرہ مؤونہ، جو خرچے کے اعتبار سے کم خرچ میں کیا جائے۔ اس لیے نکاحوں کو آسان کریں، نکاحوں کو آسان کریں گے تو زنا مشکل ہوگا، بدکاریاں مشکل ہوں گی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے رسومات پہ اپنے آپ کو گھیر کر کے نکاحوں کو مشکل بنا دیا ہے۔ شادی کے لیے سالوں سوچنا پڑتا ہے ہمیں، اور بدکاری کرنے کے لیے کچھ نہیں سوچنا پڑتا، بدکاری کر رہے ہیں نوجوان، جس کو جہاں موقع ملا وہ کر رہا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کو اتنا آسان کر دو۔ آج جہیز کی سماجی لعنت نے نکاحوں کو مشکل بنا دیا۔ آج میرے بھائی بزرگوں دوستوں کتنے ڈیمانڈ ہو رہے ہیں۔ ایک لڑکا، اس کا اگر ہائی اسکول ہی کراس ہو گیا، ابھی ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہائی اسکول کراس ہو گئے تو موٹر سائیکل پکی ہے۔ کیوں ایسے؟ ہائی اسکول اگر پاس ہو گئے تو موٹر سائیکل پکی ہے، اور اگر انٹر کر لیا تو پھر بلورو پکی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ارے بھائی، بچی دے رہا ہے آدمی، 18 سال 19 سال 20 سال کی بچی پال پوس کر کے بڑا کیا ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت بڑا جگر ہے باپ کا، جب باپ اپنی بیٹی کو حوالے کرتا ہے 18-20 سال کی محبتوں کو قربان کر کے، وہ بچی اپنے گھر کو چھوڑ کر کے جاتی ہے تو ایک زندہ جنازہ نکلتا ہے گھر سے، پورے گھر میں کوہرام مچا ہوتا ہے۔ آج کوئی دولہا بن کے آیا ہے، کسی کے ہاں کوئی دولہا بن کے جاتا ہے۔ میرا مقصد ان کو سنانا نہیں، ہر ایک کے ساتھ بیٹی والا، وہ اس کے لیے شریعت نے بیٹی کے اوپر کوئی زیادہ لمبا اخراجات نہیں رکھے، لیکن یہ ہماری سماج اور معاشرے نے رکھ دیا۔ دہیز نہیں ہے، جہیز کی سماجی لعنت حکومت بھی اعلان کر رہی ہے، لیکن اگر ڈی ایم صاحب بیٹھے ہیں خود لے رہے ہیں کروڑوں روپے، ڈی ایم صاحب کی شادی میں خود ہی دے رہے ہیں، اور قانون کون بنائے؟ قانون کے رکھوالے خود جہیز پرتھا کو جاری کر رہے ہیں۔ قانون ضرور بناتے ہیں کہ جہیز پرتھا بہت خطرناک دھارا ہے، اور یہ لگے گا وہ لگا، دھارا لگانے والے خود ہی لے رہے ہیں اپنے بچوں کی شادی میں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، معاشرہ صرف قانون سے نہیں بدلتا، معاشرہ اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف سے بدلتا۔ قانون سے بدلتا ہوتا تو ساری چوریاں ختم ہو گئی ہوتی۔ چور کی چوری صرف قانون سے نہیں بدلے گی، بلکہ جب وہ مالک کا ڈر اور خوف اس کے دل میں پیدا ہوگا تو چور اپنے مالک سے ڈر کر کے، اس لیے جیلوں کے اندر جا کر کے ان سے باتیں کی جاتی ہیں، قیدیوں سے بات کی جاتی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، سمجھائش کی جاتی ہے، ان کو اچھے گر سکھائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ قید میں رہ کر کے بہترین فرنیچر کے کاریگر بن کے آ جاتے ہیں۔ یہ سدھارنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ قید رکھنے کا مطلب ان کو تکلیف نہیں دینا ہوتا، قید میں رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سوچھ ماحول، صاف ستھرا ماحول ان کو دیا جائے۔ اب ابھی آج کی قیدی اور آج کی جیلیں رشوت کا بازار ہے تو بات الگ ہے، لیکن اسی مقصد کے لیے جیل بنائے گئے کہ جیل کو اس کے معاشرے سے ہٹا کر کے جیل میں رکھ کر کے اس کو اچھی سوسائٹی دی جائے، وہاں اچھے آچرن اس کو سکھائے جائے، اس کو کوئی دستکاری سکھائی جائے، اس کو میکینک بنایا جائے، اس کو کاریگر بنایا جائے، اس کے ساتھ اچھی ہمدردی کا سلوک کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں جیل اسی لیے ہے کہ ان کو سدھارنے کا ذریعہ بنے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس لیے اسلام نے جہاں قانون متعین فرمائے ہیں
وہاں قانون کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام متعین فرمایا کہ ہر ذمہ دار کی ذمہ داری ہے، جس کو کلمہ معلوم ہے، چھوٹی سی بات معلوم ہے، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری بات کو پہنچا دو اے لوگو، اگر تمہیں ایک بات معلوم ہو اپنے بھائی تک پہنچا۔ آج ہم دنیا کی باتیں تو سب بتا دیتے ہیں، لیکن دین کی بات کبھی نہیں بتاتے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، برسہ برس سے ہمارا پڑوسی نہیں پڑھا رہے، پڑھے یا نہ پڑھے اپنے کو کیا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر دی، اس لیے رحمت للعالمین کی رحمت والی امت ہے۔ آپ کے رحمت والے قانون اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جس طرح ہمیں یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، ایسے یہ ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، نبی اقدس مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جتنا ہم قریب ہوں گے اتنی ہی کامیابی ہماری قدم چومے، ہر معاملے، معاشرت میں، رہن سہن میں، معاملات میں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ معاملات ہمارے خراب ہیں، کاروبار ہم سوچتے ہیں کہ جیسے دوسرے لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، بیاج کا پیسہ بانٹ رہے ہیں، بیاج لے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، ارے دنیا لے رہی، مولانا لوگوں کے پیچھے ان کے چکر میں پڑو گے تو پیچھے ہو جاؤ، ایسا ہمارے جو نوجوان ہمارے لوگ کہتے ہیں، ایمان والے کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود سے مال گھٹتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا یربی الصدقات، کہ مال، سود مال کو گھٹاتا ہے، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، جبکہ ہماری عقل کیا کہہ رہی ہے کہ صدقے میں مال گیا، ہم نے 100 روپے آپ کو دے دیا تو ہمارے 1000 میں 900 رہ گئے، عقل تو کہے گی کہ 100 روپے کم ہو گئے، لیکن سود میں 100 روپے ہم نے آپ لے لیے تو آپ سے لے لیے تو 1000 کے 1100 ہو گئے، تو عقل تو کہے گی کہ یہ زیادہ فائدے والی تھی، لیکن ہمارے آقا، یہی اسی کا نام ایمان ہے کہ ہماری آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، ہمارے کانوں کی سنی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ بات غلط نہیں ہو سکتی، اسی کا نام ایمان کہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ 1100 مل رہا ہے، اس میں 100 روپے بڑھ کے مل رہا ہے، اور ہماری نگاہیں ادھر دیکھ رہی ہیں کہ 100 روپے کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو فرما دیا، قرآن نے جو فرما دیا اس میں ہے۔ اب آپ جب غور کریں گے، آج پوری دنیا اسلام کے غیر سودی نظام پر نظر لگائے ہوئے ہے، اور جو سودی نظام والے بینک چل رہے تھے، اسلامی بینکوں کو تلاش کر رہے ہیں کہ بھئی اسلامی بینکوں کا نظام قائم ہو جو بغیر سود کے قرض دیا جاتا ہے، اسی میں ہے امت کی بھلائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں محبت، آپ کو جو 100 روپے دیا ہے سود والے نے، وہ 100 روپے تو دیا ہے لیکن 100 دفعے بددعائیں دے گا دن میں، اس نے 100 روپے لے لیے مجھ سے، اور آپ نے غریب کو 100 روپے خرچ کیے ہیں، آپ کو دن بھر میں 100 مرتبہ دعا دے گا کہ یار میری دوا نہیں تھی، میرے بچے کی طبیعت خراب تھی، بخار میں میرا بچہ تڑپ رہا تھا، فلاں شخص نے مجھے اپنی جیب سے 100 روپے نکال کے دے دیا، میڈیکل اسٹور سے میں 100 روپے کی دوا لا کر میرے بچے کی جان بچ گئی۔ وہ زندگی میں ہمیشہ دعائیں کرتا رہے گا اور تمہیں لاکھوں روپے ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بچائے گا۔ ہمیں تو دکھ رہا ہے کہ 100 روپے ہمارے گئے، لیکن یہ 100 روپے آپ کے لاکھوں روپے کی بچانے کی ضمانت۔ یہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقہ دافع البلیات، صدقہ نکالتے رہو اس سے بلائیں دور ہوتی۔ آپ نے رشوت لے لیا 500 روپے، آپ کو پیٹ میں ذرا درد اٹھا، 1000 ڈاکٹر کو دیا ہے، کہاں سے فائدہ ہوا؟ آپ نے تو 500 لے لیے بیوقوف بنا کے، کسی کی سفارش کر دی اس میں پیسے لے لیے۔ ارے سفارش تو ایک بہت اچھا عمل ہے، آج کل یہ بھی دھندا چل رہا ہے، آپ کی نوکری لگا دی، 20,000 دیا، 15,000 اس کو دیا، 5,000 ہم نے رکھ لیے، جائز نہیں ہے، حرام ہے آپ کے لیے۔ آپ کا وجاہت، میں مولانا مثلا کلکٹر صاحب مجھے جانتے ہیں، میں نے آپ کی کوئی سفارش جائز کر دی، اب میں نے آپ سے 50,000 لے لیا، 25 اس کو دے دیا، 25 اپنی جیب میں ڈال لیا، نہیں میرے مقام کا ہے، آپ نے مقام کا غلط استعمال کیا، اسی کا نام تو رشوت، یہ حرام ہے۔ یہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق ہمیں سمجھ میں آئے تو بھی کرنا ہے اور سمجھ میں نہ آئے تو بھی کرنا ہے، اس کا نتیجہ اچھا ہے۔ آج میرے بھائیو بزرگوں دوستو، کسی چیز کی کمی ہے، آج دنیا میں جو حالات آ رہے ہیں
قرآن نے کہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا کی خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہے وہ انسانوں کی کرتوتوں کو بنیاد ہے۔ آج انسان کی کرتوتیں ایسی ہیں، جس کو پا گیا اس کو ریپ دیا، کتنے کرائم کتنے جرائم ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہماری ماں بہنوں کو کچھ پتہ نہیں، ماں بہنوں کا استحصال ہو رہا ہے، نوجوانوں کا استحصال ہو رہا ہے، ساری چیزیں۔ اس لیے ضرورت ہے ہماری ماں بہنوں کو بھی دین سکھائے، وہ نہیں سمجھتی بیچاری، کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ اسی لیے جتنی بھی رسومات زیادہ ہوتی ہیں اور زیادہ تین طوفان جو بھی سنت کے خلاف جو بھی ہوتا ہے وہ ہماری عورتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، وہ جانتی نہیں بیچاری، یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، وہ سنت ہے کہ نہیں اس کو مطلب نہیں، اس لیے ان کو بھی بتانا ضروری ہے۔ کتنے پرسنٹ ہماری ماں بہنیں نماز پڑھیں؟ بہت کم، 2% بھی نمازی نہیں، پاکی کا طریقہ نہیں معلوم، غسل کا طریقہ نہیں معلوم، یہ ساری چیزیں ہیں۔ دیکھو ایک دن مرنا ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ موت زندگی کی ایسی حقیقت ہے، زندگی کے بعد اس کا خاتمہ ہے، کبھی خوشی کبھی غم، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ آدمی کو غم میں اتنا پریشان نہ ہونا چاہیے کہ شریعت کے خلاف ہو جائے، اور خوشی میں اتنا اترانا نہ چاہیے کہ شریعت کے خلاف کام کرے۔ ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا کبھی، ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا کبھی، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی۔ غصہ آتا ہے نا آدمی کو تو سب بھول جاتا ہے۔ میں جو ہے نا بہت خطرناک چیز ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے۔ میں کیا چیز ہے بھائی، چھوٹا بننے میں کیا ہے، ہم ہی چھوٹے بن جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ نے اس کو بلند کر دیا۔ یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں بس بڑا رہوں، میں یہ سب انا ربکم الاعلی، یہ فرعونی ذہنیت کے لوگ، فرعون کا نعرہ تھا نا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رہوں۔ اللہ نے غرق کر دیا اور غرق ہوتے ہوئے گیا، اور دنیا کی اسی سمندر جس کو کہتا تھا یہ میری نہریں ہیں میرے نیچے جاری ہیں، اسی نہر میں ڈبا کر کے اللہ نے بتایا کہ رب العالمین تو نہیں ہے، رب العالمین میں ہوں۔ جب تک تجھے ڈھیل دیا تھا تو تم سمجھ رہے تھے کہ نہریں میں چلا رہا ہوں، یہ حکومتیں میں چلا رہا ہوں، حکومت کا چلانے والا میں ہوں۔ جب میں تمہاری گرفت اور پکڑ کر لوں گا تو حکومت کے سارے تختے تمہارے الٹ دوں گا، تم جو ہے بیٹھے رہو گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حکومتوں کے تختے کیسے پلٹتے ہیں، اسی لیے قرآن نے کہا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ حالات زمانہ ہے، ہم الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، کبھی گاڑی ناؤ پر اور کبھی ناؤ گاڑی پر۔ کبھی کسی کو حکومت مل جاتی ہے تو وہ پھولے نہیں سماتا، وہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں بس مجھے پاور حاصل ہے، کسی کو بھی اندر کروا دوں، کسی کو بھی کروا دوں، لیکن جب اس کے اندر کرنے کا نمبر آتا ہے تو دیر نہیں لگتی۔ اتنے سربراہان ملک، اتنے بڑے ملک کے بڑے بڑے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم پھانسی کے تختے پر چڑھتے ہوئے چلے گئے، یا ایسے گئے کہ ان کا پتہ بھی نہیں چلا۔ اس لیے کبھی کسی کو اہنکار نہیں ہونا چاہیے۔ اہنکار، گھمنڈ، غرور، تکبر یہ اللہ کے یہاں پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ تواضع، معاف کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سیوت ہے۔ یہ آج نکاح کی مجلس، نکاح آج ایک خاندان دوسرے خاندان سے جڑے گا، ایک بچی ان کے ساتھ اس کا دونوں کا اللہ کے نام پر اتحاد ہو رہا ہے، یہ دونوں شیر و شکر ہو جائیں گے، ان کے لیے دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ ان کے اندر محبت اور الفت پیدا فرمائے۔ یہ بچی کا خیال رکھیں اور بچی ان کا خیال رکھیں۔ بچی کو ہم یہ سکھا کے بھیجیں کہ تمہارے شوہر جو ہے تمہارے سر کے تاج ہیں، تم ان کے حکموں کے مطابق چلو گی۔ اب تم یہاں کا سارا کام سب کچھ بھول جاؤ اور اپنی نئی زندگی بسانے کے لیے اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنے شوہر نامدار کے سامنے سرنڈر رہو، ان کے حکموں کی تابعداری کرو۔ شوہر کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ بچی دوسرے خاندان سے آ رہی ہے، وہ ساری محبتوں کو قربان کر کے آ رہی ہے، آپ کے اندر تحمل ہو، ضبط ہو، صبر ہو، اس کو ایڈجسٹ کرنے کا مزاج ہو، اس کی کڑوی کسیلی، اس کی عادتیں اگر بہت سی ناپسند بھی ہو تو اس کی پسند کو پسند بتا کر کے اس کو ایسا اپنی طرف مائل کرو اور محبت کا ایسا گلدستہ پیش کرو کہ زندگی تمہاری شیر و شکر ہو۔ یہ دونوں پہلوؤں کو، اس لیے کہ آگے والی آیت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ یہ جو نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے اسی کا ٹرانسلیشن چل رہا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، اے میرے نبی کے ماننے والو، اے میری ذات کو تسلیم کرنے والو، تم اپنے رب سے ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق۔ مسجد میں تو سبھی ڈرتے ہیں، ٹوپی لگا کے پہنچ جاتے ہیں، معاملات میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، ہاں غصے کی حالت میں بھی اللہ سے ڈر رہا، غصہ آ گیا بس آپ، ارے غصہ آ گیا وہیں تو ڈرنا ہے اللہ سے۔ نارمل حالات میں تو سبھی لوگ ڈرتے ہیں، ابھی نارمل پوزیشن میں کس کون غلط کام کرتا ہے؟ غصے میں تو شیطان کرواتا ہے، اسی سے غصے میں، غصے کو ہی کنٹرول کرنے کا نام تو تقویٰ ہے۔ حق تقاتہ، جیسا ڈرنے کا حق ہے، غصے کی حالت میں بھی ڈرو رب سے کہ میرا رب مجھ سے زیادہ پاور رکھتا ہے، اگر وہ کہیں مجھ سے غصہ کر دے تو میرا کیا؟ تو اپنے سے چھوٹے پر کبھی غصہ نہیں آئے۔ یہ ترتیب بتائی گئی ہے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بھی بتائی کہ کبھی کسی کو غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پانی پی لو، یا زیادہ غصہ آ رہا ہے باہر نکل جاؤ۔ شوہر اگر یہ ترتیب استعمال کرے، دیکھو عورت تو بہت کم دماغ کی ہوتی ہے، تھوڑا سا مائیں بہنیں برا نہ مانے، تھوڑا سا جذباتی ہوتی ہے، اس لیے طلاق کا حق ان کو نہیں دیا گیا۔ اگر طلاق کا حق کئی عورت کو دیا جاتا تو دن بھر میں 50 مرتبہ تو ضرور دیتی ہے، کیونکہ ان کو ذرا میں غصہ آتا ہے اور فوراً دے دیتی کہ اچھا چلو نکلو یہاں سے، پھر یاد آتی تو کہتے ہیں غلط ہو گئے۔ اس لیے عورت کو جو ہے حق نہیں دیا گیا، کیونکہ عورت جذباتی ہوتی ہے۔ مرد کو حق دیا کہ مرد برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت برداشت دی ہے، تو مرد کو ہمیشہ اپنا بڑپن برقرار رکھنا چاہیے۔ تھوڑی موٹی باتیں ہو نکل گئے باہر، ہوتا ہے سب جگہ ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ہوتا ہے، عالموں میں بھی ہوتا ہے، جاہل سب کے ہاں ہوتا ہے، تھوڑا ہوا